السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے فون پر رابطہ کیا، جس میں انہوں نے امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی فون کال ایک ایسے وقت میں کی گئی جب بظاہر امریکہ سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے کا متقاضی ہے۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سعودی صحافی جمال کے قتل کی تحقیقات پر مبنی خفیہ رپورٹ کو جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے بارے میں عام خیال یہ ہے۔ اس رپورٹ میں قتل کا الزام سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان پر عائد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر تھے، جنہوں نے سعودی عرب سے بہت قریبی تعلقات قائم کیے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے رپورٹ شائع کرنے کی قانونی ذمہ داری کو مسترد کر دیا تھا اور ساری توجہ سعودی عرب سے تعلقات بہتر بنانے پر رکھی تھی۔ لیکن توقع ہے کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہ دکھائیں۔ واضح رہے کہ سعودی نژاد امریکی صحافی اور امریکی اخبار کے نمائندے جمال کو سن 2018 میں استنبول کے سعودی سفارت خانہ میں بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے سفارت خانے کی عمارت کے اندر سعودی اہلکاروں کے ہاتھوں ہونے والے اس قتل میں ملوث ہونے کے تمام الزامات کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تردید کی ہے۔ سعودی حکام نے سعودی صحافی کے قتل کے واقعے کو سرکش آپریشن قرار دیا ہے اور سعودی عرب کی ایک عدالت نے اس قتل کے جرم میں 5 اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی تھی، لیکن گزشتہ سال ستمبر میں ان کی سزا میں کمی کر کے ان کو 20 سال قید میں بدل دیا ہے۔ فون کال کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں جمال کا نام سے ذکر نہیں تھا، البتہ اس میں کہا گیا صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کی جانب سے سعودی نژاد امریکی کارکنوں اور بالخصوص انسانی حقوق کی کارکن کی رہائی کو سراہا ہے اور امریکہ کی جانب سے عالمی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سعودی کارکن کو رواں ماہ سعودی عرب نے 3 سال قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے، تاہم ان پر ابھی بھی سفری پابندیاں ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں میڈیا سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوران فون کال امریکی صدر اور سعودی بادشاہ نے دونوں ممالک کی طویل شراکت اور ایران حامی گروہوں سے متوقع خدشات کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے شاہ سلمان کو بتایا ہے کہ وہ باہمی تعلقات کو مضبوط اور شفاف بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور سعودی عرب کے تاریخی رشتے پر بات کی ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ معاملات مل کر کام کریں گے۔ سعودی عرب کی شاہ سلمان کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک گفتگو بہت اہم تھی، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے سعودی عرب کے ساتھ گرم جوش تعلقات کے بعد انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینے پر زور دیا ہے، مگر اس جائزے کا ایک ایسے وقت پر کیا جانا جب جمال کی ہلاکت کی انٹیلیجنس جائزے کو شائع کیا جا رہا ہے، صدر جو بائیڈن کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس رپورٹ میں یہی کہا جائے گا کہ جمال کو شاہ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان کے حکم پر قتل کیا گیا ہے۔ اگر محمد بن سلمان کا نام اس رپورٹ میں لیا گیا تو سعودی امریکی تعلقات میں تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن پر دباؤ ہوگا کہ وہ محمد بن سلمان اور دیگر سینئر حکام یا کمپنیوں کے خلاف پابندیاں عائد کریں، مگر دوسری جانب ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک دن سعودی عرب کا بادشاہ بن جانا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وائٹ ہاؤس شاید ایک زیادہ باریکی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرے گا اور احتساب کا امکان باقی چھوڑے گا اور دیگر معاملات میں ریاض کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ 59 سالہ صحافی جمال کو آخری مرتبہ 2 اکتوبر سن 2018 کو ترکی کے شہر استنبول کے سعودی سفارت خانے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ سعودی عرب کے حکام کے مطابق جمال پر قابو پانے کے لیے انہیں ایک انجیکشن لگایا گیا اور جسمانی کشمکش کے دوران انہیں انجیکشن کی ضرورت سے زیادہ مقدار لگ گئی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے کچھ مقامی مددگاروں کے حوالے کر دی گئی۔ ان کی لاش کا اس کے بعد سے کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ترکی کے خفیہ اداروں کی طرف سے جاری کردہ معلومات، جن میں کچھ آڈیو مواد بھی موجود ہے، دل دہلا دینے والی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ جمال ماضی میں سعودی عرب کی حکومت کے مشیر کے طور پر بھی کام کر چکے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکمران خاندان کی نظروں میں کھٹکنے لگے اور وہ ملک چھوڑ کر سن 2017 میں امریکہ چلے گئے۔
امریکہ میں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے محمد بن سلمان کی پالیسی پر تنقیدی کالم لکھنے شروع کر دیے۔ اپنے پہلے ہی کالم میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں سعودی عرب میں گرفتاری کا خوف تھا کیونکہ محمد بن سلمان اپنے تمام مخالفین کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آخری کالم میں یمن پر سعودی عرب کے حملے پر شدید تنقید بھی کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔